Dear students of 12th class, DSCJ home classes, an attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. आपकी होम क्लासेस का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें शामिल होते हुए आपका मुदर्रस बरकत चौधरी आपको खुश आमदीद कहता है। और मुझे यकीन है कि इससे पहले जितना भी हमने 12th क्लास के पर्शियन सब्जेक्ट के असबाक पढ़े वो आपको अच्छी तरह से याद होंगे और बतौर होमवर्क उन्हें अपनी नोटबुक्स पे आपने लिखा भी होगा। आज हम उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आपके नसर का जो पोर्शन है बख्श दुवम अदबियात फ़ारसी, उसका अलिफ पार्ट जो हमने शुरू किया हुआ है उसमें शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह की हकायत पढ़ने जा रहे हैं। कबल इसके कि यह हकायत शुरू की जाए आप एक पेन और नोटबुक साथ रखिए। जो भी मुश्किल लफ्ज़ इसमें आएगा वो उसका मीनिंग आप लिखिए। आपकी किताब का ये सफ़ा नंबर 61 है, ये निकालिए और आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है हकायत अज़ गुलस्तान, ये चौथी हकायत जो आपके शामिल निसाब है। देखिए एक बार मैं मॉडल रीडिंग करता हूँ, उसके बाद इसका तर्जमा और तशरीह बताई जाएगी। दरवेश मुजर्रद बगोशा सहराए नशिस्त بود پادشاه بر او بگذشت درویش از آنجا که فراغ ملک که قناعت است سر بر نیاورد و التفات نکرد پادشاه از آنجا که سطوت سلطنت است برنجید و گفت این طائفه خرقه پوشان امسال حیوانند و اهلیت و آدمیت ندارند وزیر نزدیکش آمد و گفت اے درویش پادشاہ روح زمین بر تو گزر کرد چرا خدمت نہ کردی و شرط ادب بجائے نہیں آوردی گفت ملک را بگوئے توقع خدمت از کسے دار کہ تمنائے نعمت از تو دارد و دیگر بدان کے ملوک از بہر پاس رعیت اند و نہ رعیت از بہر پاس طاعت ملوک۔ تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں دیکھ لیجئے، جیسے درویش یعنی درویشے، ایک درویش، اب درویش کون ہے؟ فقیر، ایک اللہ والا۔ گوشائے صحرائی یعنی جنگل بیابان کا کونا۔ پادشاہ ایک بادشاہ۔ آج آنجا کے فراغ ملک، فراغت ہو گیا اطمینان، بے نیازی، آزاد۔ قناعت کہتے ہیں صبر کو۔ التفات نہ کرد یعنی توجہ نہ دی، التفات کہتے ہیں توجہ کو۔ اس کے بعد ہے سطوت سلطنت، حکومت کا دبدبہ، حکومت کا رعب۔ طائفہ حرکہ پوشاں یعنی گودڑی پہننے والوں، فقیروں کی جماعت۔ طائفہ کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو۔ حرکہ پوش ہو گیا گودڑی پہننے والے۔ خدمت سلام و آداب، نعمت کہتے ہیں دولت کو۔ ملوک ملک کی جمع بادشاہ۔ رعیت کہتے ہیں عوام کو۔ بہر ہو گیا کے لیے۔ طاعت کہتے ہیں بندگی کو۔ اب دیکھیے اس کا ترجمہ۔ درویش مجرد بگوشائے صحرے نشست بود، ایک فقیر اکیلا اور تنہا کسی جنگل کے کونے میں بیٹھا تھا۔ درویشے یعنی ایک، یہ ایک کس کے لیے لگا؟ ایک کے لیے۔ ایک فقیر اکیلا اور تنہا کسی جنگل کے کونے میں بیٹھا تھا۔ پادشاہ بر او بگذشت، ایک بادشاہ اس کے پاس سے گزرا۔ درویش از آنجا کے فراغ ملک قناعت است سربر نہ آورد و التفات نہ کرد، درویش نے اس وجہ سے سر نہ اٹھایا اور توجہ نہ دی کہ وہ صبر و قناعت کے ملک میں بے نیازی کا پتلا ہے۔
درویش از آنجا کہ فراغ ملک کے قناعت است سر بر نیاورد. فقیر نے اس سبب سے درویش از آنجا کے اس سبب سے کہ فارغ البالی قناعت کی سلطنت ہے اس کی طرف دھیان نہ دیا. التفات نہ کر یعنی توجہ نہ دی، دھیان نہ دیا. درویش از آنجا کہ فراغ ملک کے قناعت است سر بر نہ آورد و التفات نہ کرد. پھر ایک بار دیکھ لیجئے، یعنی ایک درویش یا فقیر نے اس وجہ سے سر نہ اٹھایا اور توجہ نہ دی کہ وہ صبر و قناعت کے ملک میں بے نیازی کا پتلا ہے. سلطان کو اس وجہ سے پادشاہ از آنجا کے سطوت سلطنت است، یعنی اس کی سلطنت کا روب دبدبہ ہے. سلطان کو اس وجہ سے غصہ ہے کہ وہ سلطنت کا دبدبہ اور روب ہے. برنجید و گفت، سخت اس کو غصہ آیا اور کہا، کیا کہا؟ ان طائفہ خرقہ پوشاں امسال حیوانت، یہ گودڑی پہننے والوں کی جماعت. ابھی میں نے بتایا تھا طائفہ کہتے ہیں جماعت کو، گروہ کو. یہ گودڑی پہننے والوں کی جماعت فقیروں یعنی کی جماعت جو ہے حیوانوں کی مانند ہے. امثال حیوانند یعنی کی مثل ہیں، کی طرح ہیں، کی مثال ہیں. کس کی؟ حیوانوں کی مانند ہیں. و اہلیت و آدمیت نہ دارند، لیاقت، قابلیت اور انسانیت نہیں رکھتے. و اہلیت و آدمیت نہ دارند یعنی وہ لیاقت، قابلیت، انسانیت یہ لوگ نہیں رکھتے. بادشاہ نے کہا. وزیر نزدیکش آمد و گفت، بادشاہ کا وزیر اس فقیر کے نزدیک آیا اور کہا، اے درویش، اے جوان مرد، اے پادشاہ روئے زمین بر تو گزر کرد، دنیا بھر کا بادشاہ تیرے پاس سے گزرا، چرا خدمت نے کر دی، تو نے سلام کیوں نہیں کیا؟ خدمت نے کر دی یعنی سلام کیوں نہیں کیا، اس کی عزت افزائی کیوں نہیں کی. وہ شرط ادب بجائے نہ وردی، اور ادب کی شرط کیوں بجا نہ لایا؟ کیوں نہ بجا لایا تو؟ گفت، فقیر نے کہا، ملک را بگوئے، اپنے بادشاہ سے کہہ دو، توقع خدمت از کسے دار، سلطان کو کہہ دو، بادشاہ سے کہہ دو کہ سلام کی توقع اس شخص سے رکھ. توقع خدمت از کسے دار، اس شخص سے رکھ کہ تمنائے نعمت از تو دارد، جو تجھ سے نعمت یا دولت کی توقع رکھتا ہے. کہ تمنائے نعمت از تو دارد، جو تجھ سے دولت کی، نعمت کی توقع رکھتا ہے. و دیگر بدان کے، اور یہ بھی جان لو کہ، بدان میں نے جاننا، و دیگر بدان کے، اور یہ بھی جان لو کہ ملوک از بہر پاس رعیت اند، بہر پاس، بہر میں نے کے لیے، پاس رعیت اند نگہبانی، پاس کہتے ہیں نگہبانی کو، پہرے کو. اور یہ بھی جان لے کہ بادشاہ کی رعایا کی نگہبانی اور نگرانی کے لیے ہیں. بادشاہ ملک کی جمع ہے ملوک، کہ بادشاہ رعایا کی، عوام کی نگہبانی اور نگرانی کے لیے ہیں. پاس رعیتاً ورنہ رعیت از بہار طاعت ملوک، اور نہ کہ رایا یا بادشاہوں کی بندگی اور طاعت کے لیے. یعنی اس فقیر نے یہ جواب دیا کہ اپنے بادشاہ سے یہ کہہ دو کہ سلام کی توقع اس شخص سے رکھ جو تجھ سے نعمت یا دولت کی توقع رکھتا ہے، اور دوسرا یہ بھی جان لے کہ بادشاہ رایا کی نگہبانی اور نگرانی کے لیے ہیں، نہ کہ رایا بادشاہوں کی بندگی اور طاعت کے لیے. یعنی جو اللہ والے ہیں، جو فقیر ہیں، انہیں کسی بادشاہ کی، کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. اور اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ جو کسی سے کسی چیز کی توقع رکھتا ہے تو اسی سے سلام یا آداب کی توقع بادشاہ کو بھی رکھنی چاہیے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی سب کچھ دے گا، نہ کہ بلکہ بادشاہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ فقیر سے لے کے اعلیٰ سے لے کے ادنا تک، ادنا سے لے کے اعلیٰ تک ہر ایک کی پاسبانی کرے، نگہبانی کرے، نہ کہ ہر ایک جو ہے اس کے آگے جھکتا رہے. تو اس کے ساتھ ہی یہ گلستان سعدی سے لی گئی حقائق اختتام کو پہنچی. مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی. نیکسٹ لیسن تک کے لیے
Thanks a lot. Fi Aman Allah.